پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. عطر جاوید ہیں ابو ظبی سے. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. اس پروگرام میں ہی میں نے پہلی مرتبہ تصوف کے بارے میں سنا. میرا سوال یہ ہے کہ تصوف کی ابتدا کب سے ہوئی، اور اگر ایک شخص باقاعدہ تصوف سیکھنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غالباً پہلے عرض کر چکا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تصوف کی ابتدا نزول وحی سے ہوئی. وحی سے بالکل ٹھیک. تصوف کیا ہے؟ آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ پر ایک حال وارد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ ایک جملہ کہتا ہے، ہم اسے مارنے کو دوڑتے ہیں. یہ اس جملے کا حال ہے. اس نے ہمیں گالی دی ہے یا کیا کیا ہے، کہا تو اس نے ایک جملہ ہے، بالکل ٹھیک. ہم اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. یہ اس کی ایک بندہ ایک جملہ کہتے ہیں، ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ہے تو ایک جملہ، لیکن کوئی ایسی کیفیت وارد ہوئی. بالکل صحیح. ایک بندہ ایک جملہ کہتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے سننے میں. ایک بندہ ایک جملہ کہتے ہیں، ہم نفرت سے منہ سکیڑ لیتے ہیں، یہ کیا بک رہا ہے. صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک. جب اللہ کے دین کی بات آئے تو بات سننا تک تو مسلمانی ہے. اگر اس کا اثر اور کیفیت دل پر بھی آئے تو یہ تصوف ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. اگر اللہ نے حکم دیا، آپ نے سن لیا تو آپ مسلمان ہیں. آپ نے مانا کہ میں مانتا ہوں، عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ لمبی بحث ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی کیفیت دل پر بھی وارد ہو تو یہ تصوف. سبحان اللہ. بالکل صحیح. اور اس کو سیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو سیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جن کو آتا ہے ان سے سیکھو، تلاش کرو. یہ بہت نازک معاملہ ہے، یہ دلوں سے معاملہ ہے، اور اس کے لوگ کمیاب ہوتے ہیں. اور جنہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، ان کی سوانح پڑھو تو انہوں نے دنیا میں پھر کے اس چیز کو تلاش کیا. بالکل صحیح. یعنی جب آپ کو اقیم الصلاۃ حکم ملتا ہے تو ایک کیفیت دل پہ آتی ہے کہ میں اللہ کریم سے ملنے جاؤں، میں اللہ سے بات کروں. کیا بات. اگر وہ کیفیت بھی دل پہ آ گئی تو تصوف ہو گیا. وہ نہیں آئی، آپ اٹھے بیٹھے اپنے الفاظ ادا کیے، اللہ آپ کی قبول فرمائے، آپ کو معاف کر دے، لیکن وہ صرف اسلام رہے کہ اب آپ کسی کے دل کے تو واقف نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان مانتے. بالکل صحیح. بالکل تصوف حقیقت اسلام ہے. بالکل کہ وہ کیفیات دل پہ بھی بس. سجدہ کریں تو جسم کے اعضاء تو سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں. کیا دل میں بھی کچھ آیا؟ ہاں، اصل بات یہ ہے اگر آیا تو وہ تصوف ہے، نہیں آیا تو تلاش کریں کہیں سے دلوں کے معالج مل. اور انہوں نے اپنے سوال کے دوسرے حصے میں پوچھا ہے کہ امیر محمد اکرم عوان صاحب کا ایڈریس بتا دیں. تو عطر جاوید صاحب، سب سے پہلے تو ابو ظبی سے آپ کو پاکستان آنا ہوگا. تو پاکستان جب آپ آئیں گے تو لاہور اور اسلام آباد، ظاہر ہے آپ پاکستان سے گئے ہوں گے، لاہور اور اسلام آباد کسی ایک جگہ پر بھی آپ آئیں گے. موٹر وے میں تقریباً یہ اسلام آباد اور لاہور کے وسط میں ایک جگہ آتی ہے کلر کہار سے خوشاب روڈ نکلتا ہے. خوشاب روڈ پہ تقریباً 25 کلومیٹر آگے آئیں گے تو دارالعرفان منارہ ایک جگہ آتی ہے. یہاں پر آپ تشریف لے آئیے گا تو حضرت جی سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. ابو ظبی میں بھی ذاکرین کی جماعت ہے اور ساتھی ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ابو ظبی میں عبدالحلیم صاحب ان کا اس میں گرامی ہے جو وہاں امیر ہیں. اور یہ آپ اگر وہاں پہ کرنا چاہیں تو اسکرین پہ جو نمبر ہم بار بار بتاتے ہیں، اس نمبر پہ آپ فون کر لیجئے گا، اور فون کر کے آپ یہاں کا نمبر لے لیجئے گا، اور یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر ان کا ایڈریس کیا ہے، اور آپ پھر ان سے رابطہ کر کے وہاں پر دبئی ابو ظبی الین میں بھی ساتھی ہیں، وہ ذکر بھی کرتے ہیں وہاں سے. بالکل صحیح. وہاں سے بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے. جی شبیر کشمیر سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر سنا ہے اور پڑھا ہے کہ بیوی پر خاوند کا اتنا حق ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے.
شوہر کو اتنا مقام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ شوہر ہے. اس لیے کہ وہ شوہر ہے. ٹھیک ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ بیوی اور شوہر کے کام مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اگر شوہر کا اتنا حق ہے تو بیوی کا بھی اس سے کم نہیں ہے. صحیح. یہ جانبین پر ہوتے ہیں، فرائض اور حقوق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. صحیح. اب بیوی کو اللہ نے بنایا ہے تعمیر انسانیت کے لیے. بالکل صحیح. بیوی کا اصل مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نئے انسان پیدا کرے، ان کی تربیت کرے اور انہیں بہترین انسان بنا کر معاشرے کو دے. بے شک. اب یہ کام جز وقتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمہ وقتی ہے. بالکل. یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے. 24 گھنٹے انسان کا بچہ پالنا سب سے مشکل ہے. بہت مشکل. پھر اسے صحیح انسان بنانا، پھر اسے مسلمان بنانا، اسے معاشرے کے لیے مفید انسان بنانا. اب یہ کام ہے بیوی کا. صحیح. خاوند کا کیا کام ہے؟ خاوند کا کام ہے کہ ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، سارا دن کھپے، پتھر ڈھوئے، دفتر جائے، کاغذ جو بھی کرے، ان کی ساری ضروریات پوری کرے، انہیں کمی نہ آنے دے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ضروریات پوری کرنے کا منصب جو ہے یہ مشکل ہے. بالکل ٹھیک. وہ جو اس کا کام ہے وہ نازک ہے. وہ نازک ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اگر وہ جاتی ہے وہ صرف مشکل نہیں، وہ نازک ہے. اور یہ نرا مشکل ہے، یہ نازک نہیں. اب ظاہر ہے جو مشکل کام کرتا ہے اس کی معتبری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. فطرتاً انسان کو، مرد کو اللہ نے تکلیف برداشت کرنے والا، مشقت کرنے والا بنایا، چونکہ کام اس کا یہی تھا. صحیح. فطرتاً عورت کو محبت کرنے والا، نرمی کرنے والا، پرورش کرنے والا بنایا. عورت میں فطری طور پر نرمی ہوتی ہے، وہ یہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتی. مرد میں فطری طور پر سختیوں سے ایک دن کہو کہ آج تم گھر رہو، بچے پالو، اس کا بچوں کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزرے گا. کسی کو تھپڑ مارے گا، کسی کو لات مارے گا. ایسے ہی یہ نہیں. صحیح بات. تو چونکہ فطرت نے مرد کو ایک پر مشقت زندگی، دوسروں کے لیے محنت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح. اصل بات دوسروں کے لیے تو اسے تھوڑی سی عظمت دے دی. پھر اس کے اعضاء و جوارے مضبوط تحفظ دینا، حفاظت کرنا، یہ ساری اس کی ذمہ داریاں. بالکل صحیح. بیوی نازک مزاج. اب بیوی کو آپ امام بنا لیں گے تو بات نہیں بنے گی، اسے پیچھے ہی چلنا ہے. بالکل صحیح. ورنہ یہ نہیں، بحیثیت انسان بیوی کے حقوق بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے خاوند کے. صحیح. وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان. اللہ نے اس انسان کو عورت بنا کر جذبات عورت کے دے دیے، اعضاء و جوارے عورت کے دیے، مزاج عورت کا دے دیا. وہ چیزیں برداشت کرتی ہے، محنت کرتی ہے، مشقت، چھوٹی چھوٹی کونپلیں پال کر کڑیل جوان بناتی ہے. بے شک. بے شک. اور مرد رات دن مشقت کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح. تو اپنے جاب پہ رہیں تو بہت اچھا ہے. عزت و آبرو سب کی ایک سی ہے، احترام سب کا ایک سا ہے. جاب مختلف ہے، اس کے اعتبار سے امپورٹنس مختلف ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو جہاں آپ یہ جاب بدلتے ہیں، ایک مغربی فلسفی کا قول ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ کہتا ہے عورت گھر سے نکل کر ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کرتا ہے، لیکن وہ عورت نہیں رہتی. صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہ عورت نہیں رہتی. اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. رحمان لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں اور ایک ملٹی نیشنل کیبل آپریٹر کمپنی میں کام کرتا ہوں جو کہ گانے، فلمیں اور نیوز کے چینلز پرووائڈ کرتی ہے. میں ان کے سگنل کو مینٹین کرتا ہوں. ایک سالک کی حیثیت سے میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں کہ یہ جاب کرنی چاہیے یا فوراً چھوڑ دی جائے. نہیں، فوراً چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جاب سگنل مینٹین کرنا ہے. اس پہ اچھی باتیں بھی آتی ہیں، خراب بھی آتی ہیں. اب یہی ٹی وی ہے، اس پہ ناچ گانا بھی آ رہا ہے، اور یہ آپ کا پروگرام، قرآن کا پروگرام ہے سارا، یہ بھی جا رہا ہے. اب آگے سننے والے کی چوائس ہے، وہ کیا سنتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ گانا بجانا ہی سنو. گانا بجانا بھی ہوتا ہے، اس میں ایجوکیشنل پروگرام بھی ہوتے ہیں، اس میں کھیلوں کے بھی ہوتے ہیں، اس میں تربیت کے بھی بے شمار پروگرام ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنا جاب کرنا ہے. آپ کا کام پروگرام چلانا نہیں ہے.
آپ کا کام سگنل مینٹین کرنا ہے، دیٹ سال اس پہ اچھی باتیں بھی آتی ہیں، بری بھی آتی ہیں، اب چلانے والے جانے یا سننے والے جانے، ان کی اپنی ذمہ داری۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی آخر میں یہ کچھ قاسم حسین شاہ ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے اور دوستوں کا بھی ایک کامن سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ المرشد پروگرامز، ایک تو کچھ کہتے ہیں کہ جو قسط نمبر ان کی 76 ہے وہاں تک تو ویب سائٹ پر موجود ہیں، لیکن کچھ کو پتہ نہیں ہے کہ ویب سائٹ کون سی ہے۔ تو ناظرین محترم، اسکرین پہ ویب سائٹ موجود ہے، آپ نوٹ کر لیجئے، اس پہ آپ جائیے گا تو اس میں پروگرامز ایک آپشن ہوگی، اس میں آپ اس کو کلک کریں تو المرشد کے سارے پروگرامز اس کے اندر آ جائیں گے، اور جو پروگرام جیسا کہ کچھ نے لکھا ہے کہ 76 ایپیسوڈ کے بعد کی ایپیسوڈ ابھی موجود نہیں ہے، تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم اپلوڈ کر دیں تاکہ وہ آپ دیکھ سکیں۔ حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس ہے questions@almurshid.tv۔ کوئی بھی سوال ہو، کیسا ہی سوال ہو، آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔